الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين إيمانا واحتسابا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت تو عید الفطر سے متعلق ہے اور حدیث پاک لیلۃ الجائزہ انعام کی رات جو عید سے پہلے والی رات ہوتی اس سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کوئی لمبی آیت ہے کہ ایمان والوں ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کر کے اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور سہولت ہی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ روزے فرض کر کے آپ بھوکا مارنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ آپ کی تربیت اور اصلاح کا ارادہ ہے۔ اور جب یہ روزے مکمل ہو جائیں گے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، روزے کے جو دن ہیں چاہے 29 ہوں چاہے 30 ہوں اسے پورے کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طریقے پر جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہبری فرمائی یا اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا۔ 2-4 ہفتے پہلے وہ دن تھا جو ہم رمضان کا استقبال کر رہے تھے، رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ ہماری زبانوں پر تھا کہ رمضان آنے والا ہے، کل چاند نظر آ جائے گا، پرسوں سے روزہ شروع ہوگا۔ اور آج وہ دن ہے کہ آپ سب کی زبانوں پر یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، بس 1 دن باقی ہے، آدھا دن باقی ہے، اب کل عید ہونے والی ہے۔ تو جیسے رمضان کا انتظار 4 ہفتے پہلے ہوا استقبال، اور ایسے ہی 4 ہفتے بعد رمضان جانے کی باتیں زبانوں پر ہیں، ایسے ہی سارے انسان کی زندگی ہے۔ 2-4 سال پہلے آنے کی بات، 10-40 سال پہلے آنے کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جانے کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کا آنا جانا ہمارے لیے ہماری زندگی کے آنے جانے کا سبب دیتا ہے کہ جس طرح میں آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، اور ایسے دنیا میں انسان بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی، تراویح کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی، کئی نیکیوں کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو ہمیں اس کا بڑا اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے بندے ایسے ہیں کہ رمضان کا صحیح حق ادا نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، یہ عبادت کی توفیق دینے کے بعد تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ جو زیادہ عبادت کر لیا ہے وہ اپنے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا نہ کرے کہ بھائی میں اس رمضان میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، بلکہ ہر ایک کی زبان پر یہی ہو، خواہ اس سے جتنی بھی عبادت ہوئی ہو
اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے توفیق دی تو میں نے کیا، ورنہ اللہ چاہتے تو جیسے دوسرے بندے ایسے بھی ہیں جو ہاسپٹلوں میں پڑ گئے، جیلوں میں چلے گئے، ایسے بھی بندے جو آزاد رہنے کے باوجود بھی عبادت نہیں کر، توفیق نہیں ہے۔ ایک نوجوان صاحب ملے کہ بچپن سے اب تک میں روزہ ہی نہیں رہا ہوں اور مجھ سے روزہ ہو بھی نہیں پاتا، میں بھوکا نہیں رہ سکتا ہوں، کچھ پیسے دے دیا تو چل جائے گا، اچھا ہٹا کٹا ہے، اس کے باوجود بھی یہ بول رہے میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، میں بچپن سے نہیں رکھا ہوں۔ بعض لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہے کہ شاید یہاں پر لفظ بیل بولیں گے، ہٹا کٹا ہے، بس نوجوان اچھا ہے پھر بھی روزے نہیں رکھ رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے صدقہ دے دوں گا پھر فدیہ دے دوں گا تو کافی ہو جائے گا۔ ایسے اگر چلنا رہتا تو پھر جس آدمی کے پاس مال دولت ہے وہ ہر نماز کے بدلے خیرات کر کے اپنی جگہ پڑا رہتا، روزوں کے بدلے خیرات کر کے پڑا رہتا، تو پھر عبادت کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا۔ تو بہت سے بندے ایسے ہیں جسے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ روزوں سے محروم ہیں، تراویح سے محروم ہیں، قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ توفیق ملی ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اور دوسری بات، ہمیں رمضان کے 30 روزے اللہ نے دیے ہیں، تو اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ رمضان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ وہ چند چیزیں ہمیں ترتیب سے سن لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ بھئی رمضان سے ہمیں یہ سبق اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سبق جو رمضان سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی برکت سے ہم میں سے 90% بندے وہ ہیں جو تراویح کا اہتمام کرتے تھے، 90% بندے وہ ہیں جو تراویح کا اہتمام کرتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، بعض 3 گھنٹے کھڑے ہو کر اشراف پڑھتے تھے، بعض 5 بارے سنتے تھے۔ تو اتنی لمبی رکعتیں اور اتنا طویل قیام، اور رات کے 12:30 بجے تک، 9 بجے سے 8:30 بجے سے 12:30 1 بجے تک آدمی مسلسل عبادت میں لگا ہے، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، گھنٹوں عبادت کیا ہے، کوئی 1 ہفتہ کیا، کوئی 10 دن کیا، کوئی پورا مہینہ کیا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی برکت سے قرآن سے لگاؤ کی توفیق ملی، قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی۔ بعض تراویح میں تو اہتمام سے سنے اور بعض قرآن علیحدہ ختم قرآن بھی کیے ہیں، بہت سے بندے قرآن پڑھے، 2 قرآن پڑھے، 3 قرآن پڑھے، اپنے والدین کے نام پر، مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کیے۔ تو بہت سے بندوں کو تراویح میں سننے کا موقع ملا، بہت سے بندوں کو تلاوت کا موقع ملا۔ اب ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جو مسلمان رمضان میں 12 پارہ روزانہ سن سکتا ہے، 3 پارے سن سکتا ہے، 5 پارے سن سکتا ہے، 6 پارے سن سکتا ہے، تو جو آدمی ایک دن 5 پارے سننے تیار ہے وہ رمضان کے بعد 1 سورہ کیوں نہیں سن سکتا؟ رمضان کے بعد 1 رکوع کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ رمضان میں کھڑے ہو کر آدمی 20 رکعت پڑھ رہا ہے اور اسے کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو رمضان کے بعد 4 رکعت عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو تراویح سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جب ہم رمضان میں پورا قرآن سننے تیار ہیں، 1 مہینے میں پورا قرآن ختم کرنے تیار ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں، 27 دن 26 دن میں ختم کر دیتے ہیں، جب 26 دن میں ختم کرنے کی طاقت ہے تو پھر 11 مہینے میں قرآن کیوں ختم نہیں ہو پا رہا ہے؟ 10 دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے تو 11 مہینے میں قرآن کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے؟ 5 پارے پڑھ کے 6 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے تو پھر 11 مہینے میں قرآن کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے؟ تو قرآن سے لگاؤ جب ہمیں یہ حاصل ہو گیا کہ رمضان میں ہمیں اتنا قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق ملتی ہے، تو پھر ہم تھوڑا اتنا زیادہ 11 مہینے میں نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پر آ جائیں، جو عام لوگ ہیں وہ پابندی سے روزانہ 1 رکوع پڑھنے کا اہتمام کر لیں، 2 رکوع پڑھنے کا اہتمام کر لیں، جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف آ گئے اور آدمی پورا سنت پڑھ لیا اور تلاوت کے لیے بیٹھ گیا، اقامت ہونے تک آدمی 100 پارہ آرام سے پڑھ لے سکتا ہے۔ اور اگر اندازہ بھی کیا جائے دن میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کیے ہیں، اذان ہونے کے بعد اگر آدمی آ گیا فوراً نماز کی تیاری کے لیے اور سنت پڑھ کے بیٹھا ہے اور وہ 5 پیج پڑھ لیا یا 4 پیج پڑھ لیا، حافظی قرآن کے حساب سے اس میں 20 پیج ہوتے ہیں، آدمی ایک نماز کے لیے آیا اور 4 پیج یعنی 2 ورق پڑھ لیا، دوسری نماز میں 2 ورق پڑھ لیا، تیسری نماز میں 2 ورق پڑھ لیا،
ہر نماز میں ٹائم پر نماز کے لیے آ گئے اور نماز سے پہلے 2 برق اگر قرآن مجید پڑھ لیں گے تو روزانہ 1 پارہ آرام سے ختم ہو سکتا ہے۔ تکبیر اولیٰ مل جائے گی، جماعت کی نماز مل جائے گی، اور روزانہ 1 پارہ آسانی سے کوئی مشقت کے بغیر کے آدمی کا ہو جاتا ہے۔ اذان ہوتے اگر وہ مسجد کی طرف آ جائے، البتہ مغرب میں ہو سکتا ہے جلدی ہو تو مغرب کے بعد بیٹھ کے 2 برق پڑھ لے، عشاء میں لمبی رات ہے تو 2 برق پڑھ کے جائے، مغرب کے بجائے 4 برق تو عشاء میں پڑھ لے۔ تو آدمی ایک ترتیب بنا، جب ہمیں قرآن سے لگاؤ کی توفیق ملی ہے تو اب 11 مہینے ہم قرآن مجید جو اللہ نے قوموں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، آج ہماری زندگیاں گمراہی پہ چل رہی ہیں، یہودی اور عیسائیوں کے راستے پہ چل رہی ہیں، نسلیں ہماری برباد ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ کہ قرآن سے دور ہے، نہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ معنی کا قرآن، نہ کسی کی تفسیر میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی کی تفسیر سنتے ہیں۔ جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں مستند اکابر علماء کی تفسیر لے کے پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ تو اب رمضان کی برکت سے یہ ارادے کریں کہ ہم کسی کا ترجمہ لے کر، کسی کی تفسیر لے کر، کسی عالم کی رہبری میں ہم پڑھیں۔ جیسے بہت سارے مستند علماء ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کا ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن۔ اور ہمارے شہر کے مشہور عالم دین ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ، ان کی تفسیر ہے آسان تفسیر قرآن مجید۔ تو آدمی جس سے جس کو لگاؤ ہے، لیکن صحیح مستند علماء کی تفسیر اور قرآن مجید لے کر پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ مجھ سے کیا کہتے ہیں۔ کہیں سمجھ میں نہیں آیا تو عالم سے پوچھ لے، اپنے ذہن سے فیصلہ نہ کرے۔ اور دوسری ذمہ داری ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب ہم رمضان میں قرآن سے لگاؤ ہمیں ہوا ہے، تو اب یہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ایسے ہی سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو قرآن مجید میں شک کرتے ہیں اور قرآن مجید میں جہاد کی آیتوں کو نکالنے کے چکر میں ہیں، اور وہ جھگڑے کی فساد کی آیتیں سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کے اندر سے بہت سارے احکامات کی تبدیلی یا قرآن کو ان کے خلاف سمجھ رہے ہیں، تو آپ مسلمان یہ عزم کرے کہ یہ قرآن ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن کرا کر، اور اگر پہلے سے موجود ہے تو اسے خرید کر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دوں گا، ان کو سمجھاؤں گا، انہیں اپنی دوستی میں اس کی طرف بلاؤں گا۔ قرآن مجید ہر زبان میں چھپ چکا ہے، غیر مسلم کو عربی قرآن بھی دینا جائز ہے، انگریزی بھی دینا جائز ہے، تیلگو بھی دینا جائز ہے۔ جو قرآن ہم یہاں مسجدوں میں رکھ کر پڑھتے ہیں وہ قرآن بھی دینا جائز ہے اپنا خرید کر۔ غیر مسلم کو قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حضرات جو سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ناپاک رہتے ہیں، ان کو قرآن کیسے دے سکتے ہیں، یہ ہم اپنی ذہن کے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ غیر مسلم پاک ہونا، ناپاک ہونا، پاکی ناپاکی کے مسائل مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ جب وہ کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے تو اسے کیسے بولے کہ پاک ہو ناپاک ہو؟ تو اس کے لیے پاکی کے ناپاکی کے مسائل اس کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ غیر مسلم ناپاک رہتا ہے؟ وہ غسل نہیں کرتے ہیں، وہ ہاتھ پیر نہیں دھوتے ہیں، غیر مسلم بھی غسل کرتے ہیں، تو وہ بھی پاک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر پاک نہیں ہونے کا اتنا یقین ہے تو پھر اتنی دوستی ہے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ پاکیزہ کلام ہے، مجھے اور آپ کے پیدا کرنے والے کی کتاب ہے، جب اسے پڑھی جائے گی تو اسے پاک ہو کے پڑھنا چاہیے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی یہ لے کے بیٹھو تو تھوڑا ہاتھ پیر دھو کے غسل کر کے بیٹھ کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس سے اللہ سے ہدایت جو تمہیں اللہ سے ہدایت مانگ کے پڑھنے کی کوشش کرو تو اسے سمجھا سکتے ہیں۔ اب اسے صحیح طریقے پہ لانے کی کئی راہیں، کئی کوششیں ہیں، تو ہم خود پہلے قرآن پڑھتے نہیں اور پھر ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم قرآن کیسے دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ قرآن جو سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم نہ اس پہ چلنے تیار ہو رہے ہیں، عملی شکل اختیار کرنے تیار ہو رہے ہیں، نہ دوسروں تک پہنچانے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر کل یہی غیر مسلم بھائی جو ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کی دوستی ہے، ہمارے گھروں کی تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں، کل ہمارا گریبان پکڑ لے اور یہ پوچھے اس بندے کے دکان میں 20 سال کام کیا ہوں، کبھی مجھے قرآن کے بارے میں بتایا نہیں کہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، میں نے اس کا پورا مکان بنا کے دیا ہے، پورا گھر میں مستری کا پورا مکان بنا کے دیا ہے، کبھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو آخرت کا گھر کیسے بنانے کا، مکان کیسے بنانے کا، یہ قرآن پر تجھے آخرت میں گھر بنانے کی توفیق ملے گی۔ میں ان کے گھر میں ان کے دکان میں 10 سال کام کرتا رہا، لیکن کبھی انہوں نے دوستی میں مجھے بتایا تک نہیں کہ تمہارا کلام ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، تو اس وقت کیا جواب ہوگا ہم مسلمانوں کا؟ رمضان کی برکت سے جب ہمیں تراویح کی اور تراویح میں قرآن کی توفیق ملی ہے تو اب آدمی ارادہ کرے کہ رمضان کے بعد 11 مہینے اور اگلے رمضان تک
روزانہ تھوڑا تھوڑا اللہ کا کلام پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے نصیحت کی درخواست کیے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ وسیع نصیحت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر بتلاوت القرآن، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، فإنه نور لك في الدنيا وظفر لك في الآخرة، کہ قرآن جب تم کثرت سے پڑھو گے تو یہ تمہیں دنیا میں نور کا کام دے گا، صحیح راستے کی طرف لے جائے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ، نیکیوں کا ذخیرہ بنا کر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ تو آدمی تراویح کی نسبت سے جب قرآن سے لگاؤ پیدا ہو گیا تو اللہ سے یہ دعا کر لے کہ اللہ جب ایک بار قرآن سننے اور 5 باریں سننے کی توفیق دی تو اب مجھے رمضان کے بعد تیرے قرآن سے محروم نہ فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ آدمی اس کے ارادے کرے۔ تو پہلا سبق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن سے لگاؤ چاہیے اور اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، تراویح میں ہم 20 رکعت پڑھے ہیں تو اب ارادہ کرے جو آدمی 20 رکعت پڑھ سکتا ہے وہ رمضان کے بعد 4 رکعت عشاء کی نماز پابندی سے پڑھ سکتا ہے۔ 20 رکعت پڑھے ہیں رمضان میں، کوئی 8 پڑھ کے گیا، کوئی 12 پڑھ کے گیا، کوئی 6 پڑھ کے گیا، جس سے جتنے پڑھے بہرحال پڑھے ہیں رمضان میں تراویح پڑھے ہیں، تو ارادہ کرے بھئی نفل میں اتنا اہتمام کیا کہ پابندی سے 4 پڑھتا تھا، پابندی سے 8 پڑھتا تھا، پابندی سے 12 پڑھتا تھا، 16 پڑھتا تھا، جتنے بھی پڑھتا تھا لیکن پڑھتا تھا۔ اب رمضان کے بعد فرض نماز عشاء کی وہ پابندی سے پڑھوں گا۔ مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب اللہ یہ ٹریننگ دلا رہے 1 مہینے کی کہ تم 20 رکعت پڑھ سکتے ہو تو 4 بدرجہ والا پڑھ سکتے ہو۔ اور دوسری چیز ہمیں جو سبق لینے کی ہے، تیسری بات وہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے غریبوں کی خیر خواہی کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو افطار کی دعوتیں کیے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو غریبوں کو کپڑے بانٹے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو پیکیج بنا کر گھروں میں تقسیم کیے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے غریبوں کی مدد کیے ہیں۔ تو غمخواری کے ذریعے سے کئی لوگوں نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ رمضان کے مہینے میں ہم خیر کی جگہ تلاش کر کر کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کروں گا تو نیکی ملے گی، روزے داروں کو کھلاؤں گا تو ثواب ملے گا، غریبوں کو دے گا تو ثواب ملے گا، فلاں کو دے گا تو ثواب ملے گا، یہ تلاش کر کے مسلمان اپنے مال کو حلال جگہ پہ خرچ کرتا رہا اور نیکیاں کمانے کی فکر کرتا رہا۔ تو اب اس سے یہ سبق لے کہ رمضان کے بعد میں اپنا یہ پیسہ جیسے حلال اور نیکی کی جگہ تقسیم کرنے کی فکر کرتا رہا، ایسے ہی 11 مہینے بھی میں اپنا پیسہ نیکی کی جگہ تقسیم کرنے کی فکر کروں گا، حرام جگہ اپنا پیسہ لٹانے کی ہرگز نیت اور ارادہ نہیں کروں گا۔ جب آدمی یہ احساس ہو گیا کہ مجھے غریبوں کی مدد کرنے میں، روزے داروں کی افطار کرانے میں، فلاں کام کرنے میں اللہ نے مجھے توفیق دی، تو رمضان کے بعد پھر اپنی شادیوں میں فضول خرچی، رشوت دینے میں آدمی آگے رشوت کی وجہ سے بہت سے غریب خاندان کے لوگ، بچے جو پڑھ سکتے ہیں، ان کے ذہن ہے، ٹیلنٹ ہے، وہ ملک کے آگے مستقبل میں ملک کے قائد بن سکتے ہیں، رہبر بن سکتے ہیں، لیکن غریب ہیں، کوئی ان کی پڑھانے کی انتظام کا یہ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے مالداروں نے رشوت کا کاروبار اور اس کا بازار عام کر کے رکھا ہے، اور یہ غریب بچہ وہ رشوت کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ تعلیم حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ اور غریب بچیاں اپنی شادی اور غریب لڑکے اپنی شادیوں کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ مالداروں نے شادی کا معیار بڑا اونچا کر دیا ہے اسراف اور فضول خرچی کی وجہ سے، ہزاروں اور لاکھوں روپے لٹا کر جو رمضان کے مہینے میں خیر میں لٹاتے تھے، رمضان کے بعد وہ حرام میں لٹانا شروع کر دیے۔ تو اس سے سبق لے کہ جب میں تلاش کر کر کے نیکی کی جگہ اپنے پیسے خرچ کرتا تھا تو رمضان کے بعد اپنے پیسے کو حرام جگہ خرچ کرنے سے بچاؤں گا، شادیوں میں فضول خرچی سے بچاؤں گا، رشوت دینے میں بچاؤں گا، کسی بھی حرام جگہ اپنا پیسہ لگانے سے بچاؤں گا۔ یہ تیسرا سبق ہمیں معلوم ہوا۔ چوتھا سبق جو ہمیں اس سے حاصل ہوا ہے وہ ہے اوقات کی پابندی، وقت کی پابندی۔ ٹائم پہ اٹھتے تھے اور سحری کرتے تھے، تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو گیا، 5 منٹ ہے جلدی اٹھو فوراً کھا لو ورنہ سحری ہو جائے گی۔ روزانہ پورا مہینہ ٹائم پہ اٹھ کے کھاتے تھے، پورا مہینہ ٹائم پہ افطاری کرتے تھے، 5 منٹ بھی دیر ہونے نہیں دیتے تھے، پورا مہینہ عشاء کی اذان ہوتے بھی تراویح پڑھنا ہے، اذان ہو گئی چلو آنا ہے نماز کو، تراویح کے لیے وقت پہ آ جاتے تھے، افطاری وقت پہ کر لیتے تھے، سحری وقت پہ کر لیتے تھے، افطار کی تیاری بھی وقت پہ کر لیتے تھے۔ تو جیسے یہ پورا رمضان ہمیں اوقات کی پابندی سکھا رہا ہے، ایسے اپنی پوری 11 مہینے کی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔
ٹائم ویسٹ نہ کریں، جہاں بیٹھے جہاں دیکھیں وہاں بیٹھ گئے، باتیں چل رہی، فضول باتیں ہو رہی، غیبتیں ہو رہی، برائی ہو رہی ہے، میرا وقت کہاں جا رہا ہے وہ اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو آدمی جیسے اس رمضان میں وقت کی پابندی کیا ہے، رمضان کے بعد بھی وقت کی حفاظت کی کوشش کرے۔ مسلمان عام طور سے 12 بجے 1 بجے سوتا ہے، صبح کی نماز غارت کرتا ہے۔ ہماری شادیاں اور دعوتیں 12 بجے شروع ہوتی ہیں، 4 بجے ختم ہوتی ہیں، فجر کی نماز غارت ہوتی ہے۔ جلسے بھی دیر سے شروع ہوتے ہیں، دیر سے ختم ہوتے ہیں، فجر کی نماز غارت ہوتی ہے۔ تو جو بھی ہمارے وہ پروگرام یا ہمارے وہ اوقات جو ہماری زندگی کے وہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، آدمی اس کا ٹائم ٹیبل بنائے کہ مجھے روزمرہ یہ کام کرنا ہے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ یہ تیسرا سبق اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور چوتھا سبق جو ہمیں رمضان سے حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے پابندی۔ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ روزانہ فجر میں سحری کے بعد سے افطار تک بھوکے رہتے تھے یا کبھی کبھار ظہر میں بھی کھا لیتے تھے؟ پابندی سے افطار تک بھوکے رہنے کا اہتمام تھا۔ تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، جب تک دن کا سورج نہ ڈوب جائے اس وقت تک بھوکے رہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے ہی طلوع بلوغ سے لے کر غروب بلوغ تک اور زندگی کا سورج ڈوبنے تک آدمی عبادت کا اہتمام کرے۔ یہ سبق اللہ ہمیں دیتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہو گیا تو اب یہاں سے روزہ شروع کر لیا اور عبادت شروع کر لیے، اور پھر غروب ہونے تک عبادت میں مسلسل لگے ہو۔ ایسے ہی بالغ ہونے سے تم اپنی عبادت شروع کر دو اور تمہاری یہ بلوغت کی زندگی ختم ہو کے زندگی کا سورج ڈوبنے تک تم عبادت میں لگے رہو۔ یہ سبق اللہ ہمیں رمضان سے دیتے ہیں۔ جیسے پابندی سے دن بھر بھوکے رہ کے روزے کا ثواب کماتے رہے، ایسے ہی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک تم عبادت کا اہتمام کرتے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، موت آنے تک عبادت میں لگے رہو۔ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہم پابندی سے اپنی زندگی، جیسے رمضان میں تو بڑے اہتمام سے تراویح، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب چیزیں ادا ہو گئی، اور رمضان کے بعد پوری زندگی الٹی چل رہی ہے، پھر واپس اسی پرانی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، رمضان میں جب ہم 30 روزے رکھ سکتے ہیں پابندی سے، تو رمضان کے بعد ہم ہر مہینے کے 3 روزے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ رمضان میں جب 30 روزے رکھ سکتے ہیں تو ایام 20 کے 3 روزے کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ رمضان میں جب پابندی سے 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو پھر فجر اور عشاء کی 4-6 رکعت کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ رمضان میں ہم 1.25 پارہ 3 پارے 5 پارے سن سکتے ہیں تو رمضان کے بعد آدھا پارہ 1 رکوع کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ رمضان میں لاکھوں روپے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تو رمضان کے بعد معمولی صدقہ خیرات اور غریبوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ عام طور سے ایک صاحب نے سروے کر کے اپنی رپورٹ پیش کی کہ رمضان میں مسلمان 40 سے لے کر 45 ہزار کروڑ روپے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ 40 سے لے کر 45 ہزار کروڑ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود صرف ہندوستان میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے جو فقیر ہے، ہر چوتھا فقیر مسلمان ہے۔ اور صرف حیدرآباد کی رپورٹ انہوں نے پیش کی کہ صرف حیدرآباد میں 14,000 فقیر ہیں اور جن کی ماہانہ آمدنی 24 کروڑ ہے، جن کی ماہانہ آمدنی 24، یہ فقیروں کی آمدنی بول رہے ہیں، سیاست دانوں کی نہیں۔ 24 کروڑ ان کی ماہانہ آمدنی ہے۔ ادھر زکوٰۃ کروڑوں پہ نکل رہی ہے، ادھر فقیروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ان کی بھیک مانگنے کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان اپنی زکوٰۃ پہ ٹارگٹ بنا کے خرچ کرنے تیار نہیں ہے۔ رمضان آیا تو رمضان میں ہی نکالیں گے، اس کے آگے پیچھے نہیں نکالیں گے، ایک غلطی ہے۔ اور دوسرا، جب نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو 500، اس کو 1000، اس کو 1500، اس کو 200، اس کو 300، اس طرح بانٹنے کا ایک سلسلہ زندگی بھر چلتا رہے گا۔ اور وہ جو 5 سال سے 10 سال سے فقیر ہر رمضان ہمارے گھر آ کے لے رہا ہے، 10 سال سے آ رہا ہے اور ہر رمضان 1000-2000 روپے لے کے جا رہا ہے، اور یہ 25 سال سے وہی 1000-2000 دے رہے ہیں اور وہ بھی 25 سال سے آ رہا ہے اور رمضان میں 1000-2000 لے کے جا رہا ہے۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس بندے کو بٹھائیں اور یہ کہیں کہ میری زکوٰۃ 10,000 روپے نکلی ہے، اس رمضان کی زکوٰۃ پوری تجھے دے دیتا ہوں، آئندہ سے کبھی کسی سے زکوٰۃ نہیں مانگنا، یہ 10,000 لے اور بنڈی لگا اور اپنا کاروبار شروع کر۔
محنت سے کما اور اگلے رمضان تک اس لائق ہو جائے کہ تو اپنے مال کی زکات نکال سکے اور غریبوں کی مدد کر سکے۔ بڑی فیملی ہے، وہ اپنا ایک ٹارگیٹ بنا کر، ایک ملا جلا خاندان ہے، وہ اپنا ایک ٹارگیٹ بنا کر ہمارے محلے میں اتنے لوگ غریب ہیں، ان میں سے ہم اس رمضان 5 کو چنیں گے، 3 کو چنیں گے اور ان کو پوری زکات دے دیں گے اور ان کو سمجھائیں گے آئندہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اور یہ زکات نہیں دے رہے ہیں، یہ خرچے کے طور پہ دے رہے ہیں، ورنہ بعض مرتبہ زکات دے رہے ہیں، عادت پڑ جائے گی تو وہ آج کے بعد سے آپ کے پاس تو نہیں آئے گا، دوسرے کے پاس جانا شروع کرے گا۔ اسے قرضے کے نام سے دیں، اگرچہ کہ قرضہ نہیں دینا ہے، زکات ہی دے رہے ہیں، لیکن بولیں گے قرضہ دے رہے ہیں، اور اس طرح بول کے دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے مسلمانوں کو جب ہم زکات دیں گے تو انہیں یہ بول کر دیں کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، تاکہ اس مسلمان کے دل میں یہ شرمندگی نہ ہو کہ میں زکات پہ پڑ رہا ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کو زکات کھلا کے پال رہا ہوں، اسے یہ احساس ہونے نہ دیں، بلکہ اسے یہ کہتے ہیں میں ہدیہ دے رہا ہوں، لوگ کھاؤ، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ تو کوئی بڑی فیملی ہے تو اپنا ٹارگیٹ بنا کر اس پہ خرچ کرے اور اسے اس لائق بنائے کہ وہ تاجر بن سکے، چھوٹا موٹا دھندا کر سکے۔ اس طرح اگر منظم طریقے سے آدمی کوشش کرتا چلے گا تو اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے خاندان کی حد تک آدمی غریبی اور فقیری ختم کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایسی پلاننگ کرنے تیار نہیں اور اپنے خاندان کے غریبوں کی غربت کو دور کرنے تیار نہیں، برسوں انہیں غریب ہی دیکھنا چاہتا ہے، انہیں غریب ہی رکھنا چاہتا ہے اور انہیں ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور انہیں اب ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی عادت یہ ایسی بنی ہے، جب رمضان آئے مانگتے رہو اور لے کے جاتے رہو اور سارا سال دوسروں کے پاس مانگتے پھرتے رہو اور اسی پہ اپنی زندگی گزارا کرتے رہو۔ ان کے دل میں بھی عزائم اور ارادے نہیں کہ بھئی یہ مانگنے کا دھندا چھوڑیں اور کسی سے درخواست کریں بھائی مجھے قرض دے دو میں کما کے واپس کر دوں گا۔ محنت کی کمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند اور اتنی پسند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پڑھا کر جانے لگے، صحابہ سامنے کھڑے، ایک صحابی بھی کھڑے تھے تو اللہ کے نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام کا جواب دیا، یا خود آگے بڑھ کے نبی نے سلام فرمایا۔ اس کے بعد جب مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ صحابی آگے پیچھے ہونے لگے، تو اللہ کے نبی نے بولا کیا بات ہے مسافہ کرو۔ جب انہوں نے مسافہ کیا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت تھے، ہاتھ پہ گٹھے آ چکے تھے، تو اللہ کے نبی کو جب وہ سختی کا احساس ہوا تو اب اس سے اندازہ کریں اللہ کے نبی کا صحابہ سے کیسے تعلق رہتا تھا کہ کس کے ہاتھ سخت ہیں اور کس کے ہاتھ نرم ہیں، اس کا بھی احساس رہتا تھا، اتنا لگاؤ صحابہ سے تھا۔ پوچھا اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور ہوں، پتھر پھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کا گزارا کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ جملہ سنا پتھر پھوڑ کے میں اپنی بیوی بچوں کا گزارا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور خوشی میں اللہ کے نبی نے ان کی ہتھیلیوں کو اپنے لب مبارک پر لا کر ان کی ہتھیلیوں کا بوسہ لیا اور پھر سارے صحابہ کے سامنے فرمانے لگے الکاسب حبیب اللہ، جو اپنی محنت سے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو اپنی محنت سے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب ان کا تذکرہ کسی مجلس میں ہوتا ہے تو اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل کرتے ہیں، بڑے محدث ہیں، محدثین کے امام ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں عالی شان محل میں ہیں، لیکن فرمانے لگے کہ مجھے جنت مل گئی اور بڑا مرتبہ مل گیا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک لوہار تھا جو لوہے کا کاروبار، وہ لوہے کی بھٹی آگ جلانا اور اس میں لوہا گرم کرنا وہ کاروبار کرتا تھا اور اس کا وہ یہ تھا مشغلہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی بڑا مقام دیا، اس کو اللہ نے مجھ سے بھی بڑا مقام دیا ہے۔ مجھے کس وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام ملا؟ تو کہنے لگے 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب بھی میں ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میں حدیث کا درس دیتا ہوں، ہزاروں لوگ میرے پاس پڑھ کے جاتے ہیں، تو وہ لوہار جب بھی دیکھتا تو افسوس کرتا دل میں اللہ تو نے اپنے ایک بندے کو کیا مقام دیا، دن بھر حدیثیں پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں، لوگوں کو واعظ و نصیحت میں لگا ہے، اگر مجھے بھی میرے بیوی بچوں کا ٹینشن نہیں ہوتا، کھلانے پلانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو میں بھی ان کے سبق میں جا کے بیٹھتا، تیرے نبی کی حدیث پڑھتا، قرآن کی یاد کرتا، لیکن مجھے اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ افسوس اس کے دل میں تھا۔ اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ جب بھی وہ لوہا مارنے کے لیے اپنی کلاڑی اپنی جو بھی اٹھاتا تھا ہتھوڑی وغیرہ، اللہ اکبر کی آواز جب اس کے کان میں پڑتی تو وہ کلاڑی چھوڑ دیتا اور فوراً نماز کے لیے آ جاتا۔
یہ دو کام کا اہتمام کرتا تھا، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اس نے میری عبادت پر افسوس کیا تو اللہ نے مجھ سے بھی بڑا مقام اسے دے دیا۔ تو محنت سے کمانے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو آدمی اپنی زکات کا ایک سسٹم بنائے کہ غریبوں کی ایسی مدد ہو، اپنے رشتہ داروں کی ایسی مدد ہو کہ وہ دوبارہ ہمارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے، بلکہ نہ آئے بلکہ وہ خود دوسروں کی مدد کرنے کے لائق بن جائے۔ اور ایسے ہی میرے بزرگوں، رمضان سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے تو اسے کہتے ہیں رمضان کا روزہ۔ دوسرا ہے رمضان، ایک ہے رمضان کا روزہ، وہ رمضان کے روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی بچوں سے، بیوی سے جائز خواہش وغیرہ برا نہیں کرنا ہے، اس سے رکے رہنا ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، بیوی سامنے ہو تو بھی ہاں اس سے کوئی بوس و کنار نہیں کرنا، سامنے کھانا رکھا ہو، افطار میں ابھی 5 منٹ باقی ہے، پورا سامان تیار ہو گیا، پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے۔ تو جیسے پورا رمضان یہ پریکٹس اللہ نے ہمیں کیا اور اس پر ہمارے نفس کو قابو میں رکھنے کی، نفس چاہ رہا ہے کہ کھائیں، پیاس سخت لگی ہے، بھوک سخت لگی ہے، گرمی کا روزہ ہے، پھر بھی سارا سامان رکھا ہونے کے باوجود بھی ہم اسے ہاتھ نہیں لگا رہے، کیوں؟ ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں ہے، اس وقت تک ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جیسے رمضان کے روزے میں ہماری تربیت کی ہے، ویسے ہی ایک ہمارا زندگی کا روزہ ہے۔ ایک ہے رمضان کا روزہ، دوسرا ہے زندگی کا روزہ۔ زندگی کا روزہ کیا ہے؟ جیسے رمضان کے روزے میں کھانا پینا سامنے ہونے کے باوجود اللہ کا حکم نہیں آیا تو ہاتھ نہیں لگانا، ایسے زندگی کے روزے میں تمہارے سامنے شراب، جھوٹ، رشوت، دھوکہ سب آنے کے باوجود بھی ہاتھ نہیں لگانا، چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم، جب وہ کھانے پہ کھجور کھانے سے رک رہے تھے، زمزم پینے سے رک رہے تھے، کیوں اللہ کا حکم نہیں آیا؟ تمہارا جگری دوست بھی عمرے پہ جا کے آ جائے اور وہ کھجور اور زمزم لا کے دے اور یہ مطالبہ کرنے لگے، بھائی میں تمہاری محبت میں خود درخت چڑھ کے توڑ کے لایا ہوں اور کنویں سے میں خود سین کے لایا ہوں، میرے سامنے تم کھاؤ اور پیو یہ زمزم اور یہ کھجور، تو مسلمان کہے گا نہیں بھائی میں روزے سے ہوں، افطار میں کھاؤں گا، اب نہیں کھاؤں گا، تمہاری دوستی سلامت لیکن میں مغرب کے بعد کھاؤں گا، اب نہیں ہاتھ لگاؤں گا۔ تو جیسے متبرک کھجور اور زمزم پینے تیار نہیں ہے دوست کے مطالبے پر، جب رمضان کے بعد یہی دوست جب شراب پینے یا فلم دیکھنے یا جھوٹ بولنے یا دھوکہ دینے کی دعوت دیتے تو آرام سے قبول کر لیتا ہے، آرام سے لبیک کہتا ہے۔ یہاں تبرک کی چیزیں بھی کھانے تیار نہیں ہے، وہاں پر حرام کھانے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رمضان میں جیسے حلال سے رکے رہے کہ میرا رب کا حکم نہیں آیا، ایسے زندگی میں حرام سے رکے رہو کہ اب یہاں پر کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ زندگی کا روزہ۔ آدمی رمضان کے روزے کی کیسی حفاظت کرتا ہے؟ سخت کڑی پیاس لگی ہے، 3 بج گئے، ایگزام لکھ کے آیا ہے، بہت سے نوجوان لڑکے بھی لڑکیاں بھی فون کیے، ایگزام لکھ کے آئے ہیں، اوپر نیچے ہو گئے، بڑا سخت تھا، ایگزام سینٹر بہت دور پڑا تھا، اب حالت بدتر ہو رہی ہے، اب ہم فلاں روزہ توڑنا چاہ رہے ہیں۔ آخر نے انہیں مشورہ دیا بھی روزہ توڑو مت، البتہ ایک کام کر لو، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، باتھ روم میں جاؤ، کپڑے نکال دو، آدھا گھنٹہ نل کے نیچے بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ نل کے نیچے بیٹھ جاؤ ٹھنڈے پانی میں، اور جسم کو جب ٹھنڈا پانی لگتا رہے گا تو پینے کا کام دے دے گا خود بخود پینے کا کام ہو۔ اسی واسطے اے سی میں رہنے والوں کو پیاس کم لگتی ہے، چونکہ ٹھنڈک انہیں ان کی پیاس خود بخود بجھا دیتی ہے۔ تو ٹھنڈے پانی میں بیٹھے رہو، آدھا گھنٹہ خود بخود پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو آدمی سخت پیاس میں بھی اپنے روزے کو رکاتا رہا، سخت بھوک میں بھی اپنے روزے کو رکاتا رہا۔ تو جیسے اس روزے کی حفاظت کیا ہے رمضان کے روزے کی، ایسے آدمی زندگی کے روزے کی بھی حفاظت کرے۔ اور سخت پریشانی کے عالم میں بھی کہ آدمی کو اب جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، رشوت لینا پڑ رہا ہے، ایسے موقع پر بھی رک جائے کہ بھئی نہیں، جیسے وہ سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کے عالم میں رکا رہتا تھا، یہاں بھی زندگی کی سخت پریشانیوں میں اب حرام سے رکا رہوں گا، اب جھوٹ اور رشوت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، سود کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ آدمی روزے دار رمضان کے روزے کی تو حفاظت کر لیتا ہے لیکن زندگی کے روزے کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ رمضان کا روزہ ٹوٹ جائے تو جیسے کفارہ اللہ نے رکھا ہے، رمضان کا روزہ اگر ٹوٹ جائے تو جیسے اللہ نے کفارہ رکھا ہے کہ بعد میں قضا کرو اور اس کے اتنے روزے دو یا اتنے غریبوں کو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ایسے زندگی کے روزے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ رشوت سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، دھوکے سے بچنا چاہیے، لیکن نہیں بچ رہے ہیں، وہ زندگی کا روزہ ٹوٹ رہا ہے تو اللہ نے اس کا بھی کفارہ رکھا ہے۔ جب بھی ٹوٹ جائے تو فوراً توبہ کر لو، فوراً توبہ کر لو اور جس کا حق ہے اسے واپس لوٹا دو۔
تو رمضان کے روزے سے اللہ نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہم زندگی کے روزے پر آ جائیں، رمضان کے روزے سے زندگی کے روزے پر آ جائیں۔ اور یہ سن لیں، من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مضى وفات، جو آدمی رمضان کی پوجا کرتا تھا رمضان جا رہا ہے، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وباقی، اور جو آدمی اللہ کی پوجا کرتا تھا اللہ اب بھی ہے اور بعد میں بھی رہیں گے۔ رمضان کے اگر ہم عبادت گزار ہیں اور رمضان کے پجاری ہیں تو رمضان جا رہا ہے، اور اگر ہم نے رمضان میں اللہ کی پوجا کی اور اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ 11 مہینے بھی رہیں گے، وہ اللہ زندگی بھر رہیں گے۔ ہماری زندگی کا حال ہے کہ ہم نے اپنے رمضان کو تربیت کا رمضان نہیں بنایا، اس واسطے 20 رمضان گزر جاتے ہیں پھر بھی ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے تربیت کی ترتیب بناؤ، اور ترتیب یہ ہے تربیت کی کہ آدمی اپنے وہ نیکیوں کی فہرست لکھے جو نیکیاں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، جو فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ 3 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، 2 ٹائم نہیں پڑھ رہا ہے، زکات نہیں دے رہا ہے، فلاں کام نہیں کر رہا، جو فرائض اور واجبات ہیں وہ میری زندگی سے چھوٹ رہے ہیں۔ 3 ٹائم کی نماز ہے، 2 ٹائم نہیں پڑھ رہا ہے، اب وہ بندہ لکھ لے اس رمضان سے 1 ٹائم اور بڑھا لوں گا، 5 ٹائم کی پابندی سے نہیں پڑھ سکتا ہوں، چلو ٹھیک ہے 1 ٹائم کی اور بڑھا لیتا ہوں، اب یہاں سے 4 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ اگلے رمضان جب آئے گا تو یہ 4 ٹائم کی نماز کا پابند ہو گیا، اگلے رمضان میں ارادہ کر لے اب 1 نماز بڑھا لوں گا، 2 رمضان میں 5 ٹائم کا پابند نمازی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی 2 ٹائم کا پابند ہے تو 3 کا کر لے، 3 کا ہے تو 4 کا کر لے، ایک ترتیب بنا کر آدمی نماز کا پابند بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ اتنی چھوٹ مل رہی ہے یہاں پر، وہ جو چھوٹ ہو رہی ہے اس کا تو گناہ ہی ہے، یہ زندگی پر جو چھوڑا جا رہا ہے اسے پھر واپس لانے کے لیے ایک ترتیب بناؤ کہ مجھے 2-4 رمضان میں 5 ٹائم کا نمازی بن جانا ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ ہر رمضان آدھی مسجد بھرتی ہے، رمضان جیسے ختم ہو جاتا ہے پھر واپس وہی 2-3 صفوں پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی رمضان ایسا گزرا ہو جس پہ یہ دکھایا جا سکے کہ اس رمضان مسجد میں پابندی سے 25 صف آتی تھی، 10 صف آتی تھی، اور رمضان کے بعد الحمدللہ 2 ہی صف کم ہوئے ہیں، 3 صف ہی کم ہوئے، باقی 7 صف ایسے ہی باقی ہیں، کسی مسجد میں دکھا سکتے ہیں؟ ہر مسجد کا وہی حال ہے کہ رمضان سے پہلے جتنی صفیں تھیں رمضان کے بعد پھر وہی صفیں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ وہ صف میں کھڑے ہونے والے اپنی ترتیب نہیں بنائیں کہ مجھے نماز کا پابند بننا ہے، اور ایسے جو گناہ ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں ان گناہوں کی فہرست بناؤ کہ مجھ سے رشوت بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، بدنظری بھی ہو رہی ہے، اتنے حرام کام ہو رہے ہیں، وہ ساری فہرست بنائیں اور اس میں آدمی جو گناہ آسانی سے چھوڑ سکتا ہے اس پہ ٹک لگا لے اور اللہ کے سامنے وہ کاپی رکھ کے توبہ کرے کہ اللہ اتنے گناہ تو ہو رہے ہیں، نفس کے قابو میں آ گیا ہوں، دھوکے میں آ گیا ہوں، ایک گناہ سے پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ ایک گناہ سے توبہ کرتا آدمی آئے گا تو 5 رمضان میں آدمی پورے گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ لیکن ہماری توبہ سرسری توبہ ہے، ہر پورے گناہوں سے ایک ساتھ توبہ کیے پھر پورے گناہوں میں ایک ساتھ مل گئے۔ رمضان میں پورے گناہوں سے توبہ کر، اللہ ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے سب معاف کر دے، پھر رمضان ہونے کے بعد چھوٹے بڑے سب کر لیں۔ نہ نیکیوں کی ترتیب بنی نہ گناہوں کی ترتیب بنی، اس واسطے رمضان کو تربیت کا رمضان بنائیں۔ اور ایسے ہی آخری بات یہ ہے، ہم کے رمضان کے اختتام کا آخری دن ہے اور آج کی رات آخری رات ہے، تو آدمی کی زندگی کے اعمال کا اعتبار خاتمے سے ہوتا ہے۔ زندگی پر اچھا تھا، آخری ٹائم پہ برباد ہو گیا تو پھر وہ کیسا اچھا رہنا؟ مثال کے طور پر کوئی جیسے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑتے ہیں پڑھنے کے لیے، 3 مہینے 4 مہینے کے بعد گھر آتا ہے، اب بچہ چھٹیوں میں آیا گھر، 10 دن کی چھٹی میں آیا، ہاسٹل میں رکھے تھے، اچھا پڑھا لکھا، بڑا سلیقے سے رہا، وہاں پر ٹیچروں کی نگرانی میں رہا، گھر آنے کے بعد وہ نگرانی وہ تربیت کی وجہ سے وہ 1 ہفتہ بڑا اچھا رہا، 1 ہفتے کے بعد پھر وہی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا، وہی لڑائی جھگڑے کرنے لگا، کوئی ایسا بڑا کام کر دیا جس سے گھر بدنام ہو جائے، تو اب وہ جو 1 ہفتے تک اچھا رہا، وہ 1 ہفتے تک اچھا رہنا اس لوپا ٹوپی کے بعد کچھ کام آئے گا؟ اس الٹی سیدھی حرکت کے بعد کچھ کام آئے گا؟ سب بولے کوئی بیوقوف ہے بھائی 1 ہفتے سے اچھا تھا نا، وہ 1 ہفتے کا سب اڑا دیں گے، اب جو غلطی کیا ہے وہی کر اسی کو پکڑیں گے۔ تو ایسے 30 دن تک اچھے رہے، آخری دن اگر برباد کر لیا اپنی نیکیاں، بازاروں میں گھوم کے، دکانوں کی چکر لگا کے، آج کی رات انعام کی رات ہے،
آج کی رات انعام کی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور جب رمضان کی آخری رات یعنی آج کی جو رات آنے والی ہے وہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے ہیں آج کی رات میں اتنے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جہنم سے نکال کے جنت میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. روزانہ 10 لاکھ کو اگر نکالے ہیں تو آج کی رات اللہ تعالیٰ 3 کروڑ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کریں گے. اتنے بڑے انعام کی رات ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ بدلے کی رات ہے. اور بدلے کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو مالک اسے اس کی اجرت دیتا ہے. تو ہم مزدوروں نے اللہ کے حکم پر روزوں کی عبادت کی, تراویح کی عبادت کی, قرآن کی تلاوت کی, یہ سارے احکامات ہم نے کیے. تو آج کی رات ہماری مزدوری لینے کی رات ہے. اللہ سے وہ جنت کا پروانہ لینے کی رات ہے, مغفرت کا پیغام لینے کی رات ہے. تو اگر آج کی رات ہم چاند دیکھنے کے بعد آزاد ہو گئے, عجب مسلمان ہے, چاند دیکھ کے مسجد کو آباد کرتا ہے اور چاند دیکھ کے مسجد کو ویران کر دیتا ہے. ایک چاند پہ اس نے مسجد کو آباد کیا اور ایک چاند پہ اس نے مسجد کو ویران کر دیا. تو اگر آج کی رات ہم نے چاند دیکھنے کے بعد پھر وہی آوارہ گردی شروع ہو گئی, بازاروں پہ دیکھو ہر جگہ بھیڑ لگی ہے, رات کے 3 بجے تک عورتوں کی شاپنگ چل رہی ہے, سب سے زیادہ عورتیں دکانوں میں ہیں, بازاروں میں ہیں, 3 بجے تک 3:30 بجے تک دکانوں پہ چکر لگا رہی ہیں. اور اس نحوست کی وجہ سے چوریاں زیادہ ہوتی ہیں, چوروں کو اچھا موقع مل جاتا ہے پیکٹ مارنے کا. اور اس نحوست کی وجہ سے آوارہ لوگ جو لڑکے رہتے ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا. یہ 2 کیسز زیادہ رمضان کی مبارک راتوں میں آتی ہیں کہ رمضان کی مبارک راتوں میں مسلمان کا مال چرا رہا ہے. رمضان کی مبارک راتوں میں مسلمان لڑکے اپنی مسلمان بہن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عورتیں اس کثرت سے بازاروں میں گھوم رہی اور بھیڑ میں جا رہی ہیں کہ لڑکوں کو چلنے کے لیے بھی راستہ مشکل ہو رہا ہے, ٹریفک جام ہو رہی ہے. ایسا بھیڑ بنا دیا جاتا ہے رمضان کی مبارک راتوں میں عورتیں اپنا سامان, اپنے جوتے چپل اور اپنے کپڑے خریدنے کے لیے. آج کی رات عبادت کی رات ہے. اور یہ بازاروں میں گھومنے والی عورتیں کس کی عورتیں ہیں؟ یہ کن کی بہنیں ہیں, یہ کن کی بیویاں ہیں, یہ کن کی مائیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ اسی محلے کے رہنے والی ہوں گی. زیادہ سے زیادہ اگر بولا جائے تو حیدرآبادی کی ہوں گی. تو آج کی رات انعام کی رات ہے, اس واسطے آدمی زیادہ عبادت کی کوشش کرے. خاتمے کا اعتبار ہے تو آدمی یہ کوشش کرے اللہ آپ نے 30 دن صحیح گزارے ہیں, اب زندگی بھی صحیح گزار لیں. کل عید کا دن آئے گا تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے, بھاری کپڑے پہن کے آتا ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بعد میں دیکھے, ہر کوئی میرے کپڑے دیکھے. ہر ایک اپنے کپڑے دکھانا چاہتا ہے, اپنے جوتے چپل دکھانا چاہتا ہے. وہ دکھانے کا انداز کیا رہتا ہے؟ خود اپنے کپڑے بار بار دیکھتے رہتا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, میں تو دیکھ کے دل کو تسلی حاصل کر لوں گا. خود اپنے جوتے بار بار دیکھتے رہتا ہے. خوشی ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے آدمی کو خوشی. تو جب 30 دن گزارنے کے بعد کیسے گزارے 30 دن؟ روزے میں گزارے, تراویح میں گزارے, عبادت میں گزارے. ایسے پابندی سے گزارنے کے بعد جب عید آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. ایسے علماء فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بندوں جیسے تم 30 دن پابندی سے گزارنے کے بعد عید کی جو خوشیاں تمہیں ملتی ہیں, ایسے تم زندگی ایسی پابندی سے گزار لو, موت پر ایسی خوشی اللہ تمہیں دے گا. تمہیں موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا, مرنے کا کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ تمہیں موت خوشی خوشی کے ساتھ دے گا. تمہیں مرنے کی ہیبت نہیں ہوگی. فرشتے تمہاری روح آسانی سے نکالیں گے. تمہیں جنت کی خوشیاں اس وقت اللہ تعالیٰ سنا دیں گے اور جنت دکھا دیں گے. رمضان پابندی سے گزارے ہو تو عید کی خوشی ملتی ہے, زندگی پابندی سے گزار لو موت کی خوشی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو کل عید کا دن آتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے. تو خاتمے کا اعتبار ہے تو آدمی آخری ٹائم کی حفاظت کرے, اللہ سے دعا کرے, اللہ جیسے آپ نے 30 روزے گزار لیے, آج کی رات بھی صحیح ڈھنگ سے گزار لیجیے. کوئی ایسا گناہ نہ ہونے پائے جس سے میرے سارے روزے ختم ہو جائیں, ثواب ختم ہو جائے. ایسے ہی اللہ میری زندگی بھی ایسے گزار لے کہ میری زندگی کے ثواب ختم نہ ہو جائیں, اعمال ختم نہ ہو جائیں. اللہ والوں نے لکھا ہے, ایک بندے بزرگ آدمی تھے, حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے ان کا تعلق تھا. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ نماز میں مجھے موت دے, اللہ مجھے نماز کی حالت میں میری جان نکالے.
یہی دعا کی درخواست کرتے تھے، اور جب بھی کسی اللہ والے کو دیکھتے یا کسی عالم کو دیکھتے تو دل سے دعا دیتے کہ اللہ ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے، یہ دین کی خدمت میں لگے ہیں۔ بڑی محبت علماء سے اور صلحاء سے فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انعام یہ فرمایا کہ وہ جو اللہ کا بندہ تھا، کوئی عالم حافظ نہیں تھے، عام آدمی تھے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے محبت، علماء اور صلحاء سے محبت تھی، تو اللہ نے رمضان کے مہینے میں عمرے کی توفیق دی، وہاں سے مسجد نبوی میں حاضری کی توفیق دی۔ مسجد نبوی میں رمضان کے مہینے میں ریاض الجنہ میں عصر کی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح نکالی۔ کیسی مبارک موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندوں۔ ایک نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا، بڑی محبت تھی ماں سے، انتقال کے بعد اس نے صاحب کے پاس آیا، بزرگ کے پاس کہا کہ اب زندگی نے سمجھا دیا کہ ہر ایک کو مرنا ہے، میری ماں گئی تو کل مجھے بھی جانا ہے، اب میں تھوڑا نیک بننے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسے ارادہ کیا، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی شروع کیا اور داڑھی رکھنا شروع کیا۔ 5 مہینے گزرے تھے، 5 مہینے گزرے تھے، عصر کی نماز کا وقت آیا، مؤذن صاحب سے کہا کہ آج اقامت میں کہوں گا، اقامت شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسی پاکیزہ موت اللہ سے ملے، خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جان دے رہا ہو، اور اللہ کے قدموں میں پڑھ کے وہ جان دے رہا ہو، سجدے میں تو اللہ کا بندہ اللہ کے پیروں میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی مبارک موت آنا ہے تو خاتمے کی فکر کرنا ہے، تو رمضان کا خاتمہ ہے تو آدمی اس کی فکر کرے۔ اور ایسی آخری چیز ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں عبادت کی توفیق دی اس پر خوب استغفار کرے، توبہ کرے۔ اللہ جو ہو گیا وہ تیرا احسان ہے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہوگی اس سے معافی چاہتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔